صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی اس پاکیزہ محفل پاک میں کسی سائل نے آ کر سوال کیا، حضرات ہر انسان کی حیات زندگی میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو کہ جوان، ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دو فرشتے تعینات فرمائے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ انسان کی حیات زندگی میں نیکی اور برائیوں کو لکھنے پر معمور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے یہ فرشتے اس کی نیکی اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب یہی انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو یہ فرشتے کرامن کاتبین پھر اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ الحمدللہ سائل نے بڑا پیارا سوال کیا، سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ انسان جب تک دنیا میں زندہ رہا کرامن کاتبین اس کی حیات زندگی میں اس کی نیکی برائیوں کو برابر رجسٹر میں نوٹ کرتے رہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ انتقال کے بعد یہ فرشتے کرامن کاتبین جو اس بندہ مومن کے کاندھوں پر سوار رہتے تھے اس کے انتقال کے بعد رب کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا ہم تیرے فلاں بندے کے کاندھوں پر سوار تھے، جب تک وہ دنیا میں حیات رہا ہم اس کی نیکی برائیوں پر معمور رہے، پروردگار عالم آج وہ دنیا کو کوچ کر گیا، دنیا کو خیر بات کہہ کے چلا گیا، اے مولا ہمارے لیے حکم دے کہ ہم آسمانوں پر آ کر تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے پاکیزہ فرشتوں میرے آسمانوں پر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں تم سے عبادت کرائی جائے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا پھر تو ہمیں حکم دے کہ ہم زمین پر جا کر تیری عبادت کریں۔ رب نے فرمایا، فرشتوں زمین کا کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں تم سے عبادت کرائی جائے، زمین آسمان پر بے شمار میرے ملائکہ میری عبادت میں مشغول ہیں، اے فرشتوں تمہارے لیے کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ تو فرشتے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے، کتنی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر برساتا ہے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں زمین و آسمان پر تمہارے لیے عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہاں جس بستی میں، جس ضلع میں، جس شہر میں، جس ملک میں تم میرے بندہ مومن کے کاندھوں پر سوار اس کی حیات زندگی میں رہتے تھے، جاؤ اس بستی میں چلے جاؤ، قبرستان میں چلے جاؤ، جس قبرستان میں میرے بندے کو مدفون کیا ہے اس قبرستان میں جا کر میرے بندے کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جانا، اور اے فرشتوں اس کی قبر کے سرہانے تمہیں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک مہینہ، سال نہیں، بلکہ قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک میرے بندے کی قبر کے سرہانے کھڑے رہنا، اور کھڑے رہ کر کے
میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا۔ سبحان اللہ، جب تک انسان دنیا میں زندہ تھا فرشتے اس کی نیکی برائی لکھ رہے تھے، آج قبر میں پہنچ گیا ہے مگر فرشتوں نے آج بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ایمان سے کہنا پیارے اسلامی بھائیوں، جس بندہ مومن کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، قسم خدا کی یقیناً اس بندے مومن کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب کا حوالہ دیکھیں، رد المختار۔ سبحان اللہ، اس کتاب سے آپ کو اگر دیکھنا ہے تو رد المختار کو کھولیں، انشاءاللہ یہ حوالہ آپ کو اس کتاب سے موجود ملے گا۔ بس اللہ کے حضور دعا ہے جو بھی کچھ عرض کیا ہے مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، آگے بھی مجھے صحیح صحیح بولنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔